بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 277واں دن 7 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو شاعر رسول کا لقب حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی کو منبر پر نہیں بٹھایا۔ جب کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو موقع دیا کہ وہ منبر پر کھڑے ہوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائیں۔ حضرت حسان انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں وہ اہل مدینہ کے شاعر تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں وہ شاعر النبی بنے، پھر تمام عالم اسلام کے مقدس شاعر بن گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے دشمنوں کا اپنی زبان یعنی شعر سے مقابلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں سب سے بہترین شعراء اہل یثرب یعنی مدینہ والے ہیں، اور اہل مدینہ میں سب سے زیادہ اچھے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے 60 سال جاہلیت میں گزرے اور 60 سال اسلام میں گزرے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سمندر کے پانی کا کھارا ہونا۔ یہ دنیا ایک حصہ زمین اور 3 حصہ سمندر ہے، اور اس میں اللہ کی بے حساب مخلوق ہیں جن میں نہ جانے کتنے روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، اور دنیا بھر کی گندگی سمندر میں ڈالی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا۔ یہ کھارا پن سمندر کی ہر قسم کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ان گندگیوں کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی خراب اور بدبودار ہو جاتا، جس کی وجہ سے پانی اور زمین دونوں جگہوں میں رہنے والی مخلوق کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کو کھارا بنایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ فائدہ، اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مسجد کی صفائی کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی شاخوں سے مسجد کا گرد و غبار صاف فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، یعنی اشراق کی نماز، تو میں دن بھر کے تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، والدین کی ناراضگی کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جس کے والدین اس پر برحق ناراض ہوں۔ فائدہ، اگر کسی شخص کے والدین بلا کسی شرعی عذر کے ناراض رہتے ہوں تو وہ شخص اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کے پیچھے بھاگنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالی سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کا جوش و خروش۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جب جہنم یعنی قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے، جیسا کہ مصیبت میں لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، معوذتین سے علاج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو شرعی طور پر درست ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی منزل کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف سے پورا کرو، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے۔